کیا ہے میرے صاحب؟ ذرا سا ہندی مجھے تھوڑا. موجودہ دور میں نوجوانوں سلفی کو کیوں انتشار پسند کہا جاتا ہے؟ ہاں انتشار پسند سلفیوں کو کیوں کہتے ہیں؟ اس میں بڑا دلچسپ سوال ہے. سوال یہ ہے کہ سلفی نوجوانوں ہی کو انتشار پسند کیوں کہا جاتا ہے. دیکھیے، جب بھی کوئی آدمی مکہ میں نیا نیا آتا تھا تو کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ خبردار ایک نوجوان ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مت ملنا. وہ آدمی کیا ہے؟ لوگوں میں اختلاف پیدا کر دیتا ہے، انتشار پیدا کر دیتا ہے، باپ بیٹے میں، ماں بیٹی میں، چچا بھتیجے میں اختلاف پیدا کر دیتا ہے. اور ایسا اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ دیکھیے کیسا اختلاف. بات حضرت ابو طالب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خدمت کی انہوں نے. آپ بتائیے کہ اتنی خدمت کس نے کیا؟ بچپن سے ان کو پالا پوسا، محبت کی، کھلایا پلایا پہنایا، ان کے لیے بائیکاٹ سہا، ان کے لیے لوگوں کا ظلم برداشت کیا، بھوکے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی کہ ایمان لائے. آخر میں ایمان نہیں لایا. اللہ کے نبی کو بہت افسوس ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. دلوں کو بدلنا آپ کے اوپر نہیں ہے، دلوں کا بدلنا اللہ کے اوپر ہے. اس لیے آپ بہت زیادہ افسوس مت کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، چچا کا انتقال ہو گیا. حضرت علی کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابو طالب کے بیٹے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوتے. صحیح روایت ہے، علامہ البانی وغیرہ نے کتاب الجنائز میں اس روایت کو صحیح قرار دیا. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ آتے ہی وہ اللہ کے نبی سے کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ ان عمک الضال قد مات. اے اللہ کے نبی، آپ کا بوڑھا گمراہ چچا مر گیا. یہ کمنٹ کس کے بارے میں ہے؟ اپنے باپ کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھتے ہیں کہ فمن یواریہ، یہ نہیں کہتے فمن یدفنہ. اللہ کے نبی ان کو دفن کون کرے گا؟ کیا کہا؟ ان کو مٹی کے اندر کون ڈالے گا، کون مٹی میں چھپائے گا. جو لفظ مسلمانوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے وہ لفظ بھی یوز نہیں کر رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم جاؤ فواریہ، جاؤ ان کو چھپا کے آؤ. آپ نے بھی دفن کا لفظ نہیں استعمال کیا، چھپا کے آؤ. اور آنے کے بعد سیدھے میرے پاس آیا. تو حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، انہو ماتا مشرکن یا انہو ماتا کافرن. اللہ کے نبی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو دفن کروں؟ وہ تو کافر ہو کے مرے ہیں، مشرک ہو کے مرے ہیں. یعنی اتنی زیادہ اپنے باپ سے اتنا بڑا اختلاف کہ دفن کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. کہتے اللہ کے نبی یہ تو کافر اور مشرک ہو کر مرے. تب اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ نہیں جا کے دفن، تم ان کو دفن کر کے آؤ. کیوں؟ اسلام جو ہے ہر چیز کو ایک لمٹ میں رکھتا ہے، لمٹ سے باہر کوئی چیز کو جانے نہیں دیتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ حضرت علی کا اپنے باپ سے اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ دین کی بنیاد پہ. یہ دین تو آیا اسی لیے کہ حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کر دے. بعض صحابہ نے اپنے باپ کو مار دیا جنگ کے میدان میں، جیسا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، وہ اللہ کے نبی کو گالی دیتا تھا کہ نہیں دیتا تھا. اور قرآن میں تبت یدا ابی لہب نازل ہو، جو ابو لہب کو برا بھلا کہتی اور اس کو کہنے میں ثواب ہے. تو ہر زمانے میں جب آپ کوئی ایسی بات کہیں جو لوگوں کے مألوفات کے خلاف ہو تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کا اختلاف ہوگا. لوگ ماریں گے بھی آپ کو، گالیاں بھی دیں گے، برا بھلا بھی کہیں گے. تو یہ چیز نیچرل ہے. ہر نبی کے زمانے میں ان کو کیا کہا گیا؟ تم لوگ اختلاف پیدا کرتے ہو، سب لوگ امن سے ہیں، تم لوگ امن کو خراب کر دیتے ہو. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ایسا امن جس میں اس کے ساتھ شرک کیا جائے،
اور اس کے حکم کو توڑا جائے وہ امن نہیں ہے، وہ بربادی ہے، تباہی ہے۔ اس لیے لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد۔